لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. یہ مبارک تقریب آقا علیہ السلام کے موئے مبارک کے زیارت کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، اور واقعتاً یہ بہت بڑی کائنات کی نعمت عظمیٰ ہے، اور واقعی ہم اس کرم کے قابل تو نہ تھے. یہ سرکار کی بندہ پروری ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے دوستوں کا اخلاص اور محبت ہے. مجھ میں کوئی بات نہیں ہے، مجھ میں کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے دوستوں کا پیار ہے. ایک دو باتیں بھی اس دورے میں سامنے آئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ یہ آپ کو دولت کہاں سے ملی اور کہاں سے آئی. تو اس کے لیے مختصر سا جواب ہے کہ جب اللہ پاک کا کرم ہو جائے، بس بات اتنی سی ہے. یہ جب پتہ چلا کہ یہ دولت ہمیں ملنے والی ہے، کوئی خاتون ہے، اس کے پاس تبرکات آقا علیہ السلام کے نارائن مبارک بھی ہیں، اور بھی کافی تبرکات ہیں، وہ اللہ والی ہے. تو اس کے ماموں طویل عرصہ حجاز میں رہے، مکہ مدینے میں رہے، اور ان کا یہ شغف تھا کہ یہ تبرکات حاصل کرنا، اور انہوں نے عمر ساری اسی میں گنوائی ہے اور اسی میں کمائی ہے، اور ساری کمائی اسی میں لگائی ہے. تو وہ تبرکات پھر انہوں نے اپنے خاندان میں دیکھا کہ کون اس کا اہل ہے کہ جو ان کی قدر کرے اور ان کو سنبھال سکے. تو وہ پھر انہوں نے اپنی بھانجی کو وہ تبرکات دیے. یہ خاتون کسی اور سلسلے میں نسبت رکھتی ہے، لیکن مجھے پچھلی دفعہ غالباً وہ ہمارے سلسلے میں داخل ہوئی ہے، میرا تعارف نہیں ہے اس کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ہی سلسلے میں داخل ہو گئی یہ ذکر لینے کے لیے، ذکر کا فیض لینے کے لیے. تو ملاقات تعارف نہیں تھا. اس دفعہ میرے گھر والے ساتھ گئے تو پھر ان کے ساتھ تعارف ہوا. تو یہ چلے گئے اس کے گھر میں تبرکات کی زیارت کرنے کے لیے. تو اس نے بتایا کہ میں سارا اس نے تعارف کرایا، اور اس نے بتایا کہ میں نے ذکر بھی لیا ہوا ہے پیر صاحب سے، پچھلی دفعہ میں بیعت بھی ہوئی ہوں. تو گھر والے جو ہیں وہ سوچنے لگے کہ اس سے میں مانگ تو نہیں سکتی، یہ
یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ مانگی نہیں جاتی، لیکن شاید اللہ کرے اس کے دل میں خیال آ جائے اور یہ خود ہی دے دے، تو بعد میں یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں نا، اخلاص کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس کو کوئی اشارہ آیا اور اس نے بعد میں پھر ٹیلی فون کر کے بلایا کہ میں آپ کو یہ دینا چاہتی ہوں. مجھے جب پتہ چلا تو میں خوش بھی ہوا، اور ایک لمحے کے لیے ایک خیال مجھے آیا، شاید اور بھی بہت سے لوگوں کو آیا ہوگا. ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں ایک دفعہ جاؤں گا اور ان سے ملوں گا، اس کے ہسبینڈ سے ملوں گا، ان سے ملوں گا، اور میں ان سے تھوڑا پوچھوں گا کہ آپ کو یہ تحفہ کہاں سے ملا اور کہاں سے آیا اور کس طرح آیا، اور ساری تفصیل پوچھوں گا. جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا اور ساتھ ہی پھر اچانک دوسرا خیال آیا کہ ہاں ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، بے ادبی ہو جائے گی. یہ اس کی جو سند ہے نا، اس کی سند جو ہے وہ دینے والے کے ذمہ ہے، تم نے صرف لینی ہے بس. اس سے آگے سوچنا بھی نہیں کہ کوئی یہ بھی جرات کر سکتا ہے کہ وہ غلط بات آقا علیہ السلام سے منسوب کر دے. اور اس کے بعد پھر ان دنوں میں کچھ کیفیات ایسی پیش آئیں، ایسی وارد ہوئیں کہ جن کیفیات سے پھر یہ حقانیت اس کی ثابت ہو گئی کہ واقعی کوئی شک و شبہ والی گنجائش نہیں ہے، گھر والوں پر بھی اور مجھ پر بھی. اس میں زیادہ رول جو ہے وہ گھر والوں کا ہے. محبت میں جو زیادہ آگے ہو وہ زیادہ نمبر لے جاتا ہے. میرے بزرگوں کا رول ہے، ان کی تربیت ہے، میرے پیر مرشد کا رول ہے، میرے سلسلے کا رول ہے. یہ ساری باتیں اگر پیچھے ہوں تو پھر تو میرا خیال ہے کوئی شک و شبہ والی گنجائش نہیں رہتی. پھر وصول کرنے کے لیے بھی وہی گئے گھر والے، اور باقاعدہ ان کی افزائش ہوتی ہے اور یہ بڑھتے ہیں. اور پھر ایک اور خاص بات جو ہے وہ جب وہ لے کر آئے تو مجھے پتہ چلا آپ آ گئے ہیں، تو میں نکلا، دوڑ کر گیا، آگے سے وصول کیا. تو وہ جو وصول کر کے اوپر لے کر جانے تک جو میری کیفیت تھی وہ ایک خاص کیفیت وارد ہو رہی تھی، اور مجھے پتہ چل رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ فیض آ رہا ہے. تو ایک دو باتیں اور جو گھر والوں نے بتائی ہیں کہ وہ وصول کرنے کے دوران جس وقت وہ ٹرانسفر کر رہے تھے، اس میں لگا رہے تھے، کر رہے تھے، تو جب درود السلام پڑھا جاتا تھا تو باقاعدہ موئے مبارک جو تھے وہ جھومتے تھے، ان میں حرکت پیدا ہوتی تھی. انہیں غسل دیا گیا پہلے آب زمزم شریف میں، غسل دے کے پھر وہ لگائے گئے جس وقت، تو لگانے کے بعد جب درود السلام پڑھا گیا تو وہ باقاعدہ جھومتے تھے. اور یہ تو زندہ تو ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ان کی افزائش بھی ہوتی ہے. لہذا اس میں جو ہے وہ کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دل میں یہ خیال بھی کرے، گمان بھی کرے. دوسرا، اس دورے میں
اور بھی بہت سی کرم نوازیاں ہوئی ہیں، تفصیلی ساری باتیں ابھی ہر جگہ پر کرنے والی بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک عام بات جو وہ اس دورے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سالکین ہیں ان کو یہ حکم آیا ہے کہ اپنی بقیہ نمازیں سب قضا کریں۔ یہ حکم عام ہے کہ جس کی نمازیں رہتی ہیں زندگی کی، جو اس نے ادا نہیں کی، اپنی عمر کا حساب لگا کے بلوغ کے بعد سے لے کر آج تک جتنی نمازیں ہمارے ذمے ہیں ان کا حساب لگا کے وہ ادا کرنی ہے۔ یہ حکم بھی اس کے ساتھ ہی آیا ہے، اس لیے اس کو آگے بھی پہنچایا جائے دوسرے دوستوں تک بھی، اور جن کی نمازیں اور روزے اور فرائض جو باقی رہتے ہیں وہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور آج سے ہی شروع کرے، تاکہ یہ قرض ہے جو ہمارے اوپر وہ ادا ہو جائے، کیونکہ فرائض جو ہیں وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں، فرائض پہلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقی محافل یا ذکر یا فکر یا نعت خوانی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں۔ تو یہ حکم جو ہے وہ اس کو بھی سارے لے کے جائیں اور آگے دوستوں تک جو ہے وہ اس کو پہنچائیں۔ فرائض اپنے پورے کریں اور نمازیں جن کے ذمے ہیں وہ آج سے ہی اپنی نمازیں ادا کرنی شروع کریں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کریں، یا رات کو اٹھ جائیں اور فجر سے شروع کریں اور عشاء تک 5 نمازیں پڑھیں، 10 پڑھیں، اس طرح جو ہے وہ اپنا حساب لگا کے اپنی بقیہ نمازیں جو ہیں وہ پوری کی جائیں۔ مزید آپ لوگوں نے زیارت کر لی ہے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر ہم آگے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، جیسے بھی کوئی مواقع ہوں گے ان میں انشاءاللہ زیارت کرائی جائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سب کا آنا اس موسم میں اس حالات میں دور سے نزدیک سے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔